بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب چند دیکھی ہوئی دھندلی تصاویر اور واقعات کا نام نہیں ہے، بلکہ خواب وہ ہے جو کسی کو سونے نہ دے۔ ایسا ہی خواب ملت اسلامیہ کو جگانے کے لیے ایک ہستی نے دیکھا جسے دنیا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1977 بمطابق 3 ذقات 1294 ہجری سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد اور والدہ ماجدہ امام بی بی ہیں۔ کتنا حسن اتفاق ہے کہ جب ان کا نام تجویز کر رہے ہوں گے تو یہ یقیناً قبولیت کا وقت ہوگا۔ ان کا دیا ہوا نام پورے معنوں میں صحیح ثابت ہوا اور ان کا یہ اقبال مند فرزند عالم اسلام میں آفتاب و ماہتاب بن کر ابھرا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آ گئے اور ابتدائی طور پر محلہ کھٹیکا میں آباد ہوئے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ مادر علمی اسکاچ مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ سیالکوٹ کے اسی مرے کالج میں علماء سلف کی یاد اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ایک بزرگ استاد مولوی میر حسن تھے۔ ان کا طریقہ تعلیم ایسا دل نشیں تھا کہ جو کوئی بھی ان سے فارسی یا عربی کی تعلیم حاصل کرتا اس کی طبیعت میں اس زبان کا صحیح مزاج پیدا ہو جاتا۔ زمانہ طالب علمی میں مولوی میر حسن اقبال کی صلاحیتوں کو پہچان گئے اور بھانپ کر انہوں نے ان کے اوصاف و خیالات کی رہنمائی کی اور شعر کہنے کی استعداد کو جلا بخشی۔ بعد ازاں مولوی میر حسن کو ان کی علمی خدمات پر شمس العلماء کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ سیالکوٹ کے مرے کالج میں ایف اے کر لینے کے بعد مزید تعلیم کا حصول انہیں لاہور لے آیا۔ شوق علم کی آبیاری، راوی کی گہرائی اور روانی سے زیادہ پہلے ہی لاہور کا حاصہ تھی۔ دریائے راوی لاہور کو سیراب تو کر ہی رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ علم و عرفان کے چشمے بھی جا بجا ابلتے تھے جو آج اور زیادہ آبیاری کا باعث ہے۔ انہی میں سے ایک درسگاہ گورنمنٹ کالج میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بی اے کی تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ پھر اسی مادر علمی گورنمنٹ کالج سے ایم اے فلسفہ کی ڈگری حاصل کی۔ حضرت علامہ اقبال کی فلسفہ سے مناسبت دیکھ کر پروفیسر آرنلڈ نے اپنے طرز عمل کی شمع سے روشنی کی کرنیں ایسی عطا کی جو بعد ازاں آفتاب بن کر بھی اہل علم کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ حضرت علامہ اقبال کی حصول علم کی جستجو نے استاد سے جو محبت پیدا کر دی تھی وہ انہیں انگلستان تک لے گئی، اور اس طرح 1905 میں علامہ اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہاں اقبال کو اپنے علمی مدارج طے کرنے میں سر تھامس آرنلڈ کی مشفقانہ رہبری تو مجسد تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر میگ اور براؤن نکلسن اور سارلی جیسے مدبر اساتذہ کی رہنمائی بھی نصیب ہوئی۔ بعد ازاں علامہ اقبال جرمنی چلے گئے جہاں میونخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انگلستان اور جرمنی کے سفر میں علامہ اقبال کو مغربی تہذیب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سے دین اسلام پر آپ کا پختہ اعتقاد اور بھی مضبوط ہوا اور آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مغربی تہذیب کی بنیاد غلط اصولوں پر رکھی گئی ہے اور یہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے اور انسانیت کی نجات دین اسلام ہی میں مضمر ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ 1905 سے 1908 تک سفر یورپ میں علامہ اقبال کو وطن کی یاد واپس لے آئی اور آپ نے وطن واپسی پر لاہور کو مستقل قیام کے لیے چنا اور وکالت کے شعبے سے وابستہ ہو کر یہاں لوگوں کی خدمت کرنے لگے۔ کیونکہ علامہ اقبال مروجہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کچھ عرصہ اورینٹل کالج میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے، تاہم جلد ہی بیرسٹر ہونے کے ناطے آپ نے وکالت اختیار کی، لیکن آپ کا اصل میدان شاعری تھا جسے علامہ اقبال نے مسلمانان ہند کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں آپ کی نظمیں بڑے شوق سے سنی جاتی تھی۔
1922 میں علامہ اقبال کو صدر کا خطاب ملا۔ 1926 میں آپ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور 1930 میں علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہو گئے۔ 1930 میں علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور خطبہ الہ آباد میں پہلی مرتبہ مسلمانان ہند کے لیے ایک آزاد مملکت کا نظریہ پیش کیا۔ یہ گویا پاکستان کے قیام کا پہلا مطالبہ تھا، اسی لیے آپ کو مفکر پاکستان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال آزادی کے علمبردار، مزدوروں کے ہم نوا اور سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیوں کے مخالف تھے۔ حضرت علامہ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونک دی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کی کئی کتابوں کے انگریزی، جرمن، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور روسی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال حساس دل اور دماغ کے مالک تھے۔ آپ درد دل رکھنے والے انسان تو تھے ہی ساتھ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو بھی مفید مشوروں سے نوازتے، اور یہ بات بخوبی حضرت علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ ان نازک حالات میں صرف قائد اعظم محمد علی جناح ہی ہیں جو مسلمانوں کو صحیح رہنمائی دے سکتے ہیں۔ خود قائد اعظم بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بے حد قدر کرتے تھے۔ اقبال ایک تاریخی شخصیت تھے، وہ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام پر عبور رکھتے تھے، انگریزی قانون اور اسلامی فقہ پر ماہر تھے، مسلمانوں کے عروج و زوال سے بخوبی واقف تھے، ہندو سماج کے مزاج پر ان کی گہری نظر تھی، سیاسیات، عربی اور فارسی، عمرانیات اور اسلامیات کا وسیع مطالعہ رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کی نثری تصانیف یہ ہیں: علم الاقتصاد 1903 میں لکھی، جبکہ انگریزی نثری کتاب فارسی میں ماورائے الطبیعات کا ارتقاء 1908 اور مذہبی افکار کی تعمیر نو 1930 میں لکھی گئی۔ علامہ اقبال فارسی اور اردو کے لازوال شاعر ہیں۔ ان کی فارسی شاعری کے مجموعے 7 ہیں: اسرار خودی 1915، رموز بے خودی 1917، پیام مشرق 1923، زبور عجم 1927، جاوید نامہ 1932، پس شبایت کرد اے قوم مشرق 1936، ارمغان حجاز 1938 ہے۔ فارسی کا یہ کلام اہل علم کو سیراب کر ہی رہا ہے، مگر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اردو شاعری کے پیغام نے ایک سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا۔ ان کی اردو کی کتابوں کے 5 مجموعے ہیں: پہلا بانگ درا 1924، بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936 اور ارمغان حجاز 1938 سے آج تک امت مسلمہ کی یکجہتی کا درس ہمیں دے رہا ہے۔ یہ شاعری آج بھی ہماری رہنمائی کا باعث ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اقبال کا خواب ایسا خواب تھا جس نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، پھر خواب غفلت میں کبھی نہ جانے دیا۔ اللہ حافظ۔